بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نیک اعمال کی طرف جلدی کرو ان فتنوں کے خوف سے جو سخت تاریک رات کی طرح ہے، جس میں آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہوگا۔ دنیاوی ساز و سامان کے بدلے آدمی اپنا دین بیچ دے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت کا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ لوگ بیویوں سے زنا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا، پھر انکار کرے گا کہ میں نے طلاق نہیں دی، اور طلاق سے پہلے جیسے میاں بیوی کا رشتہ اور تعلق تھا، طلاق کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا۔ پھر وہ آدمی اس عورت سے ہم بستری کرے گا، یہ دونوں ہی زانی ہوں گے جب تک وہ یوں ہی رہیں گے۔ پیارے دوستو، بیوی تو وہ ہوتی ہے جسے قبول کر کے گھر میں لے کر آیا جاتا ہے، اسی لیے کہ اس کے ساتھ ازدواجی زندگی قائم ہو جائے گی، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ زنا کریں گے، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ آج کے دور میں یہ باتیں سچی ہو رہی ہے۔ بعض دفعہ انسان ایسے کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے کہ جن کلمات کے بنا پر انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جب انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کافر اور مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو وہ آپس میں قربت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ کفریہ الفاظ کیا ہے؟ وہ جن الفاظ میں ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار یا اعتراض ہو، یا حکم الہی کو تبدیل کر کے بیان کیا جائے، یا دین کی کسی بات یا حکم کا مذاق اڑایا جائے، کسی نبی کی توہین کی جائے، گستاخی کی جائے، جن کے کہنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور بیوی سے زنا کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے کفریہ جملے ہیں جو لوگ مذاق میں بول جاتے ہیں، جیسے فلاں کی حرکتوں سے تو اللہ پاک بھی پریشان ہے، یہ کفریہ جملہ ہے۔ زبان دراز کو کہہ دیتے ہیں، خدا تمہاری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں کیسے کروں، یہ بھی کفریہ جملہ ہے۔ اسی طرح رشوت وغیرہ حرام کمائی کو کبھی مذاق میں کہہ دیتے ہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، یہ بھی کفریہ جملہ ہے۔ اور اگر کوئی مصیبت کے وقت کہے، اللہ نے پتہ نہیں مصیبتوں کے لیے ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے، یا موت کے وقت کوئی یہ کہہ دے، پتہ نہیں اللہ کو اس شخص کی بڑی ضرورت تھی جو اس کو اپنے پاس اتنی کم عمر میں بلا لیا، اللہ اکبر استغفر اللہ۔ یا پھر یہ کہنے لگے کہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جلدی اٹھا لیتا ہے کیونکہ ایسوں کی اللہ تعالیٰ کو بھی ضرورت پڑتی ہے، اللہ اکبر استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ یا پھر یہ کہا جائے کہ اے اللہ، تجھے بچوں پر بھی ترس نہیں آیا، تو یہ بھی کفریہ الفاظ ہے، ان سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک وہ جملہ جو اکثر عورتیں اپنے گھر میں بولتی ہے، اگر کسی پر کوئی مشکل وقت پیش آیا ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کون سا اچھا کیا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہے جو آپ نے کئی دفعہ کئی عورتوں سے سنا ہوگا۔ لوگ اکثر پریشانی کی حالت میں یہ الفاظ بول دیتے ہیں، اگر یہ الفاظ بولے تو حالت کفر میں چلے جائیں گے۔ کتنے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو بیوی کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے فارغ کر دو، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شوہر کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہیں فارغ کیا۔ یہاں پر 3 چیزوں کو دیکھیں گے، طلاق کا مذاکرہ تھا، بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا، یا خاوند کے لیے طلاق کا مذاکرہ بھی نہیں تھا، بیوی نے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا اور نیت بھی نہیں تھی، تو طلاق نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ طلاق کی نیت سے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں فارغ کیا، یہ وہ الفاظ ہے جس سے ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔
پیارے دوستو، بولتے وقت پہلے سوچا کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر بولا کریں تاکہ کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ معروف مذہبی اسکالر حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ اپنی ہی بیویوں سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفریہ بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور اس کو اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں۔ اور آج کل تو یہ بات عام ہے کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا کہ پرے رخ شریعت کو تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلمات کفر کون کون سے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولے اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہو۔ کئی جملے تو بہت عام ہیں، تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنے گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے۔ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر ہم اپنے خیال میں میاں بیوی رہ رہے ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ خفیہ کلمات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا، اور اگر خاوند بولے تو بھی نکاح ٹوٹا، اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث ہے، اور یہ تو ہر گھر کی بات نظر آتی ہے۔ جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی۔ اس نے کہا پھر بچے ہو گئے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا۔ اس نے کہا پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، اب ہم دونوں بولتے ہیں اور محلے والے سنتے ہیں۔ پیارے دوستو، بڑھاپے میں بحث اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ مرد کی زبان سے کنائے میں طلاق نکل جاتی ہے۔ کنایا اسے کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق والا نہیں بولا لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے، اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے۔ غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ آج کے بعد اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے، اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنائے میں طلاق ہو جائے، انہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہو۔ اور آج تو حالات یہ ہے کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی ہو جائے گی اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہم ایسے لوگ ملے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، سب نیکی کرنے والے۔ خود اس نے مجھ سے کہا کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اور بعد میں ہم نے سوچا کہ وہ بھی نیک ہے اور میں بھی نیک ہوں، بدنامی ہو جائے گی، بچے خراب ہو جائیں گے، تو بس پھر ہم نے دوبارہ اکٹھا رہنا شروع کر دیا۔ نہ رشتہ داروں کو پتا، نہ علماء سے پوچھا، لیکن میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک گھر میں ایک کمرے میں، تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ قربان جائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کر دیا کہ قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔